اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی ان کے حالات زندگی کو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں تحریر کیا اور ایک عارف کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ اس کتاب میں ہماری گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے مشہد الرضا میں سفر کی مناسبت سے پیش آنے والے موضوعات کے بارے میں گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا میں جب زیارت کے لیے تشریف لاتے تو وہ زرع اقدس کا طواف کرتے۔ اس مناسبت سے آیت اللہ طہرانی نے طواف کے فقہی حکم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی اور اپنے نظریے کو بیان کیا کہ طواف کرنا جائز ہے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذریحہ مطہر کے گرد۔ پھر مناسبت سے بحث یہ پیش آتی ہے کہ مرحوم سید ہاشم حداد جیسے ہی حرم مطہر میں داخل ہوتے تو مین انٹرس پر جو مرکزی دروازہ ہے اس کا بوسہ لیتے، کفشداریوں کے دروازے کا بوسہ لیتے، رواق کے جب دروازے پر تشریف لاتے تو رواق کے دروازے کا بوسہ لیتے، اور جب زرع اقدس کی طرف جانے لگتے تو پہلے اذن دخول پڑھتے اور پھر عتبہ کا بوسہ لیتے جو زمین پہ چوکھٹ ہے، اور پھر داخل ہوتے اور طواف کرتے۔ تو اس بحث کی مناسبت سے آیت اللہ طہرانی نے یہاں پر دروازوں کو چومنے کے بارے میں اور عتبے کی جو چوگاٹ ہے جو اس کو چومنے کے بارے میں یہاں ایک فقہی بحث کو مطرح کیا ہے اور پیش کیا ہے، جس کا اعتقادات امامیہ سے ایک گہرا ربط ہے۔ لہٰذا اس بحث کو یہاں آپ کی خدمت میں جہاں تک آیت اللہ طہرانی نے نقل کیا وہاں اس مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مختلف فقہا کے نظریات اس باب میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی خود کی زندگی میں ایک واقعہ جو پیش آیا اور نہایت ہی سبق آموز واقعہ ہے، اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ دیکھیں، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کے دروازوں کی چوگاٹ کو چومنا، اس میں بلا شک و شبہ کسی قسم کا کوئی فقہی حرج نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ زرع اقدس کو چومنا، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی اشکال، کوئی مشکل نہیں پائی جاتی ہے فقہی نقطہ نظر سے۔ بحث جو عمدہ پیش آتی ہے وہ عتبے کو چومنے سے متعلق ہے اور عتبے پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سجدہ شکر کو انجام دینے سے متعلق ہے، جس پر فقہا نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آیت اللہ طہرانی اپنی اس کتاب میں جہاں اس عتب بوسی کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے لغت کی کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے عتبے کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلا شرح قاموس اللغہ لغت کی ایک کتاب ہے، یا تاج العروس، اس کا سہارا لیتے ہوئے عتبہ یعنی چوکھٹ کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دروازے کے جو آویزاں کیا جاتا ہے یا دروازہ جو نصب کیا جاتا ہے تو بطور معمول ایک چوگاٹ تیار کی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی لکڑی جو چاروں طرف سے جو ہے وہ جس کے اوپر دروازہ لٹک جائے، آویزاں ہو جائے۔ اس کا جو نچلا پہلو ہے جو زمین کے ساتھ وصل ہے، جس کے اوپر زائرین جب داخل حرم مطہر تشریف لائیں تو ان کے قدم اس
لکڑی پر پڑھتے ہیں، اس جگہ کو عتبہ کہا جاتا ہے یا اسقفۃ الباب بھی کہا جاتا ہے لغت کی کتابوں میں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر کی انٹرس پر جو جگہ ہے، اس جگہ کو جو درمیانی زمین ہے جسے عتبہ کہا جائے یا اسقفۃ الباب کہا جائے، اس جگہ کو چومنے سے متعلق، جہاں زائرین کے قدم آتے ہیں، زائرین کے پیر وہاں پڑتے ہیں، اس جگہ کو چومنے سے متعلق فقہی بحث ہو رہی ہے، اور اس جگہ پر اپنی پیشانی کو رکھنے سے متعلق فقہی بحث ہو رہی ہے۔ البتہ آج کل حرم مطہر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا یا باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں یہ نچلا حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ٹائلیں لگی ہوتی ہیں یا بالکل یہ بند ہوتا ہے، یہ ظاہراً دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اسی حصے کو چومنے سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہے۔ بس ایک بات جو بطور واضح آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ فقہا نے ذریح اقدس کو چومنے سے متعلق اختلاف نہیں کیا۔ دروازوں چاہے وہ کفداریوں سے متعلق ہوں، چاہے وہ رواقوں سے متعلق ہوں، چاہے وہ خود حرم مطہر کی انٹرس سے متعلق ہو، اس کے متعلق اختلاف رائے نہیں پایا جاتا کہ انسان یہاں ان دروازوں کو چوم سکتا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حضور اپنی عقیدت کے اظہار میں، کیوں؟ چونکہ شیعیان حیدر قرار کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں ان ہستیوں سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار میں ان کے حرم کے دروازوں کو، چوکھٹ کو، ذریح مطہر کو چومتے ہیں۔ یہ شیعیان حیدر قرار کی روش رہی ہے، اور اہل سنت برادران بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان میں باقاعدہ اس عمل کو، یعنی دروازوں کو چومنے کو یا عتبے کو یا چوکھٹ کو چومنے کو، جیسے اسقفۃ الباب کہا جائے، اسے چومنے کو آداب زیارت میں شمار کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر یہ ہے کہ اس کام کے اوپر ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جو اس کو بیان کرے کہ یہ کام مستحب ہے۔ آداب زیارت میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے استحباب پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کام کو شیعیان حیدر قرار انجام دیتے آئے ہیں، اور اہل سنت کے مذاہب اربعہ جو ہیں ان میں بھی اس کام کو بلا مانع تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی عتبے کو چومتے ہیں اور اسے حرام نہیں جانتے۔ البتہ جس طرح طواف کی بحث میں وہابیوں کا طرز تفکر جو ہے وہ باقی مسلمانوں سے مختلف ہے، یہاں پر بھی ان کا طرز تفکر عام مسلمانوں سے، چاہے وہ اہل سنت کے چاروں مذاہب ہوں، چاہے شیعیان حیدر قرار ہوں، وہابیوں کا طرز تفکر مختلف ہے، اور وہ ابن تیمیہ کے نظریے کی بنیاد پر اس عمل کو حرام جانتے ہیں۔ نہیں معلوم انہیں کہاں سے یہ چیزیں شرک نظر آتی ہیں، اور وہ کیسے مؤمنین کے دلوں میں جھانک کر یہ کشف کر لیتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کو خداوند متعال کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کو معلوم ہے، چونکہ ہر انسان کا نظریہ، ہر انسان کا عقیدہ اس سے وابستہ ہے، وہ کس نظریے سے دروازے کو بوسہ دے رہا ہے، کس نظریے سے عتبے اور اسقفۃ الباب کو بوسہ دے رہا ہے، یہ وہ خود بہتر جانتا ہے۔ آپ کیسے اس کے نظریے کو بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ ان کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کر رہا ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس نے الوہیت کو مد نظر رکھا ہے یا نہیں رکھا، یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بہرکیف روایات میں جو بات نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کو اور ان کے ممبر کو جا کر باقاعدہ لمس کیا کرتے تھے، اور لمس کرنے کے بعد اسے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے یا انہیں چھوما کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں مسلمانوں کی روش رہی ہے، اور کسی نے مسلمانوں کو اس کام سے منع نہیں کیا۔ پس ذریح مطہر کو چومنا
اور عتبے کو یا اسقفۃ الباب کو چومنا، سوال یہ ہے کہ اس کا فقہی حکم کیا ہے۔ یہاں آیت اللہ بروجردی سے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس بات کو نقل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے آیت اللہ شیخ مرتضیٰ حائری، وہ آگے سے مرحوم آیت اللہ حسین بروجردی کے شاگرد تھے، اور وہ اپنے استاد آیت اللہ بروجردی کا قول میرے لیے نقل فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کہا کرتے تھے کہ جھک کر چوکھٹ کو چومنا سجدے کا حکم رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی جھکتا ہے اور جھک کر چوکھٹ کو چومتا ہے، یعنی چوم رہا ہے، سجدہ نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ چومنا بھی سجدے کے حکم میں آتا ہے، چونکہ بعض مذاہب ایسے ہیں جس میں خم ہونا یہ خود سجدے کی علامت ہے، ضروری نہیں ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھا جائے۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہ مطہر میں خود کو زمین پر گرا دینا، تواضع کی خاطر اپنے چہرے کو زمین کے قریب لانا، یہ سب سجدے کا مصداق ہے مرحوم آیت اللہ بروجردی کی نظر مبارک کے مطابق۔ لہٰذا وہ فرماتے تھے کہ بہتر یہی ہے کہ چوگاٹھ کے اوپر والے حصے کو چوما جائے اور اسقفۃ الباب کے قریب اپنی پیشانی کو نہ لایا جائے، یا اس کے قریب انسان اپنے لبوں کو اور اپنے ہونٹوں کو نہ لے کر آئے۔ لیکن یہ ان کی مرحوم آیت اللہ بروجردی کی نظر تھی۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں فرماتے ہیں کہ زری کو چومنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے اور اس پہ کسی فقی کو اعتراض نہیں ہے، اور یہ زری کو چومنا در حقیقت تعظیم شعائر اللہ کی جہت سے مستحب ہے، لیکن احتیاط کی بنیاد پر آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ چوکھٹ کو جسے اسقفۃ الباب کہا جائے، جہاں زائرین کے قدم پڑتے ہوں، اس جگہ کو نہ چوما جائے۔ یہ آیت اللہ مکارم کی نظر ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی مدظلہ العالی اس باب میں فرماتے ہیں کہ تعظیم کی خاطر دروازے کو چومنا ایک نیک کام ہے، لہٰذا امام کے حضور اظہار عقیدت کی خاطر یہ ایک بہترین انداز ہے، اور اس انداز میں انسان اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے ان ہستیوں کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں آیت اللہ سبحانی فرما رہے ہیں کہ عتبہ جسے اسقفۃ الباب کہا جائے، جہاں زائرین کے قدم پڑتے ہیں، اس جگہ پر سجدے سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں پرہیز کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ سجدہ شکر ہو، لیکن پرہیز کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مخالف جب ہمیں اس طرح سے اپنی پیشانی کو یا اپنے لبہائے مبارک کو اس چوکھٹ کے اور اسقفۃ الباب کے قریب لاتے ہوئے مشاہدہ کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہم ان ہستیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اس ہمارے عمل سے ایک غلط برداشت کرے گا، ایک غلط نتیجہ لے گا، لہٰذا اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرات ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی زری کے سامنے سجدہ کرنا اگر تو ان ہستیوں کی تعظیم کی خاطر ہے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی آپ ان کے سامنے اگر اظہار خضوع اور خشوع کر رہے ہیں تو یہ کام حرام ہے، لیکن اگر آپ ان ہستیوں کی ذریح اقدس کے مقابلے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ اس کی حجت کے دروازے پر آئیں اور آ کر اس سے اظہار عقیدت کریں، تو اللہ کے شکر میں آپ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ سکتے ہیں ذریعے اقدس کے مقابلے میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ مرحوم صافی گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو بات بالکل واضح ہے، شیعیان حیدر قرار کا بھی یہی نظریہ ہے، اور عتبہ مقدسہ جسے اسقفۃ الباب کہا جائے، اس پر سجدے کے لیے گرنا اگر ان ہستیوں کی زیارت
کی خاطر، خداوند متعال کے شکر بجا لانے کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عتبے کو چومنا یہ سجدہ نہیں ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ کوئی چومنے کے لیے جھکتا ہے تو یہ سجدہ شمار ہوگا، نہیں، یہ سجدہ نہیں ہے آیت اللہ صافی گل پیگانی کی نظر میں۔ آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے شکر کی خاطر انسان جھک رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں مرحوم آیت اللہ بہجت کا قول۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو اعتقادات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ بہت مختلف ہیں۔ جیسا قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے نظریے مختلف ہیں، مثلا یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی اختلاف ہے، شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے، قراءت کے بارے میں اختلاف ہے۔ جیسے مسلمان قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس قدر عقیدتی بسا اوقات اختلاف پایا جاتا ہے کہ لوگ ذریح اقدس کو چومنے کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں اور اس میں شک و تردید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو نقل کرنے کے بعد مرحوم آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری جب عتبے کو چوما کرتے تھے، جسے اسقفۃ الباب کہا جائے، تو بعض لوگ ان پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ مرحوم فاضل دربندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو ترغیب دلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کا عمل لوگوں کے لیے حجت ہے، یعنی آپ جو مرجعیت اطلاق رکھتے ہیں شیعیان جہان کے لیے، تو لوگ آپ کے عمل کو حجت تصور کرتے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہ حجت ہے، لہٰذا آپ حتماً ذریح اقدس کو جا کر بوسہ دیا کریں۔ تو مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری کی معرفت تو اس سے بھی بہت بلند تھی۔ آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ میں عتبہ یعنی زری نہیں، عتبہ یعنی چوکھٹ، جسے اسقفۃ الباب کہا جائے، میں اس چوکھٹ کو چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ حضرت ابی الفضل العباس کی چوکھٹ ہے، بلکہ میں اس چوکھٹ کو اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ یہاں ان کے زائر کے پیر آ رہے ہیں، پس ان کی معرفت اور بھی اس سے بلند تھی۔ اس بات کو نقل کرنے کے بعد مرحوم آیت اللہ بہجت ذریح اطہر کو بوسہ دینے سے متعلق باقاعدہ ایک حوالہ بھی دیتے ہیں کہ کتاب ہے اقبال الاعمال، جس میں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 712 پر حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ایک زیارت کو نقل کر رہے ہیں کہ جس میں یہ بیان ہو رہا ہے ثم قبل الذریح من اربع الجوانب، یعنی جب آپ نے یہ زیارت کر لی تو جائیں اب جا کر زری کو چاروں طرف سے جا کر بوسہ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریح اقدس کو بوسہ دینا بلا اشکال ہے۔ اب یہی مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کیا، اسی مطلب کو مرحوم آیت اللہ استحباناتی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری سے جب حرم کے عتبہ اور اسقفۃ الباب کے بوسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری نے فرمایا کہ انا اقبل مشہد ابی الفضل العباس فضلا عن اعتاب المشاہد الائمۃ صلوات اللہ علیہم، کہتے ہیں کہ میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ ابی الفضل العباس کے عتبہ کو چومتا ہوں۔ یعنی حضرات ائمہ معصومین کا تو مقام بہت ہی بلند ہے نا، وہ تو اصلاً قابل گفتگو نہیں ہے کہ انسان اس بارے میں گفتگو کی جائے۔ میں ابی الفضل العباس کے حرم کی چوکھٹ کو اور اسقفۃ الباب کو چومتا ہوں، بل بما انہ معطی اقدام زوارہ، میں اس جگہ کو چومتا ہوں چونکہ یہاں ابی الفضل العباس کے زائرین کے پیر آ کر لگتے ہیں،
یعنی اس لیے اس چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں کہ یہ ابی الفضل العباس کی چوکھٹ ہے، یعنی وہ بھی مقام بہت بلند ہے، بلکہ اس مقام کو چوم رہا ہوں چونکہ یہاں اس حرم کے زائرین کے پیر آ کر لگتے ہیں، لہٰذا یہ مقام اس قدر بلند ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدتی منزل کس قدر بلند تھی۔ یہاں آیت اللہ طہرانی کا بھی نظریہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں اتباع یعنی اسقفۃ الباب یعنی چوکھٹ کو چومنا جائز ہے، اور اسے چوم کر ہی ایک زائر کو اندر داخل ہونا چاہیے ذریعہ اقدس کے قریب۔ اور خود جس طرح مرحوم سید ہاشم حداد اس عمل کو کیا کرتے تھے، آیت اللہ طہرانی بھی باقاعدہ اسی اسقفۃ الباب کو اور ان کے تمام عقیدت مند اسی اسقفۃ الباب کو چوم کر ہی حرم مطہر میں داخل ہوتے تھے، اور جب تک وہ حائل اور مانع نہیں ایجاد ہوا تھا باقاعدہ 7 مرتبہ ذریعہ اقدس کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہاں باقاعدہ ایک واقعہ جو آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی زندگی سے نقل ہوا اور ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے، اسے آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ گرمیوں کے ایام میں حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا تشریف لایا کرتے تھے، اور ایک مہینہ مشہد میں قیام کر کے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کیا کرتے تھے، اظہار عقیدت کیا کرتے تھے، امام رضا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک سال مرحوم آیت اللہ میلانی جو کہ مشہد میں ہوا کرتے تھے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی زیارت کی غرض سے مشہد الرضا تشریف لائے تھے، اور یہ دونوں آیات اس وقت زندہ تھیں اور بقید حیات تھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ 1393 ہجری شمسی کو جب میں مشہد الرضا زیارت کے لیے آیا تو ایک مرتبہ ظہر کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے میں حرم مطہر میں داخل ہوا، زیارت کی، اور نماز ظہر تک یہیں پر قیام کیا، اور پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جیسے ہی میں مسجد گوہر شاد سے باہر نکلنے لگا تو میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ میں باقاعدہ دروازوں کا، کفشداریوں کا بوسہ لیا کرتا تھا۔ تو جیسے ہی مسجد گوہر شاد سے باہر نکلنے لگا تو وہاں لکڑی کا جو دروازہ تھا میں نے اس کو چوما، تو چونکہ لوگوں کا ایک ازدحام بھی تھا، کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ آغا لکڑی کو نہیں چوما جاتا۔ یہ عین وہی طرز تفکر تھا کہ جو وہابیوں کا طرز تفکر ہے، اور ایک ایسا شخص بول رہا ہے کہ جو خود کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے، عقیدت مند حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خود کو کہتا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں بہت ہی اچھی کیفیت میں تھا، بہت ہی حشاش بشاش کیفیت میں تھا، لیکن اس شخص کے اس جملے نے گویا میرے وجود میں ایک ایسی آتش کو برپا کر دیا، ایک ایسی آگ لگائی کہ جیسے انسان کے وجود میں ایک کرنٹ آ جائے اور انسان اچانک اس کرنٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں ایسے ہی اس جملے سے خود سے بے خود ہو گیا، اور اونچی آواز میں نے اس شخص کو جواب دیا کہ کیوں نہیں چوما جاتا، کیوں نہیں چوما جاتا، حرم مطہر کے دروازے کی لکڑی کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ حرم کی لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے، کفش داری کی لکڑی کو بھی چوما جاتا ہے، حرم کے زوار کے جوتوں کو بھی چوما جاتا ہے، زوار کے پیروں کی خاک کو بھی چوما جاتا ہے۔ میں اسے ان کلمات سے جواب دے رہا ہوں، اور جواب دیتے ہی میں نے خود کو جو ہے وہ ایک خود سے بے خودی کا میرے اوپر عالم آیا، طاری ہوا کہ میں نے خود کو زمین پہ گرا دیا، اور وہاں زائرین کے جوتوں کو چومنے لگا، اور زائرین کے جو جوتوں سے نکلنے والی خاک ہے اس کو اٹھا کر میں اپنے چہرے پر ملنے لگا، اور اس کو بتانے لگا کہ دیکھو ایسے چوما جاتا ہے، اور مسلسل اس خاک کو اٹھا کر میں اپنے چہرے پر مل رہا تھا۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھا اور اپنی رہائش گاہ کی طرف چلنے لگا۔ وہ مرد جس نے مجھ پر یہ اعتراض کیا کہ لکڑی کو نہیں چوما جاتا، وہ مرد کہنے لگا کہ آغا میں نے تو کچھ بھی نہیں آپ سے کہا، میں تو کوئی توہین کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو ایسی ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ دی۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب میں یہ کہا کہ تم نے جو کہنا تھا تم نے وہ کہہ دیا،
یہ صرف لکڑی نہیں ہے جسے تم معمولی سی لکڑی سمجھ رہے ہو، یہ حرم مطہر علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے حرم کی کفشداری کی لکڑی ہے، کوئی معمولی لکڑی نہیں ہے جسے تم ایسے ایک معمولی لکڑی سمجھ رہے ہو۔ یہ وہ حرم ہے کہ جہاں باقاعدہ فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں، یہ وہ حرم ہے کہ جہاں حوریں اور مقربین اور انبیاء آ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ حرم ہے کہ جو عرش الرحمن ہے۔ تم اس حرم کو کیا سمجھتے ہو؟ اور اس حرم سے جو منسلک اور اس حرم سے وابستہ جو دروازے ہیں، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ شخص مجھے جواب میں کہنے لگا کہ آغا میں مسلمان ہوں، میں شیعیان حیدر کرار سے ہوں، میں خمس و زکوٰۃ کا پابندی سے اس کو ادا کرتا ہوں، اور آج ہی میں نے اپنا خمس آیت اللہ میلانی کو ادا کیا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، آپ میرے بارے میں ایک درست گمان نہیں کر رہے۔ تو آیت اللہ طحرانی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا خمس تمہارے اپنے سر پہ دے ماروں، تمہیں امام علیہ السلام کو تمہارے ان خمس کے فضولات کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام تم سے احترام کا جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، تم ان کے سامنے اظہار ادب کرو، مؤدب ہو۔ بدتمیزی کرنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور قیامت کے دن خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ اب ہمارا اس سے یہ کلام اور یہ انداز دیکھ کر میرے ساتھ ہمارے ایک داماد موجود تھے، یعنی ہماری ہمشیرہ کے شوہر موجود تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے بابا کا عقیدت مند ہے، مرید ہے اور شیعہ ہے، مومن ہے، درست یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو میں اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھا، میں نے کہا جو کوئی بھی ہو، اس نے جو بات کہی ہے وہ نادرست کہی ہے۔ وہ شخص میرے پیچھے پیچھے آنے لگا اور آ کر مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے حضور تو گستاخی نہیں کی ہے جو تم مجھ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہو، تم نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے حضور گستاخی کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے علماء، ہمارے علامے، ہمارے شیخ طوسی، ہمارے خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ مفید، ملا صدرہ اور ایسے تمام علماء آ کر اس جگہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا افتخار سمجھتے ہیں، یہاں دروازوں کو چومنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور انہیں اس بات پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جبین کو آستان علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا پر رکھا، اور تم کہتے ہو کہ لکڑی کو نہیں چوما جاتا، تم نے کیسے یہ بات اپنی زبان سے جاری کر دی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے غلطی کی، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کہ میرے دل میں تمہارے لیے ذرہ بھر بھی قدورت نہیں ہے، تم نے جو گستاخی کی ہے وہ میری شان میں نہیں کی، علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اگر تم نے واقعاً حقیقتاً توبہ کر لی ہے تو آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ایسے میں لوگ ہمارے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن میں وہاں سے جو ہے وہ نکل کر چلا گیا اپنی رہائش گاہ کی طرف۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ اسی شام میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، چونکہ ان کا مشہد الرضا میں ایک درس تھا، درس میں میں نے شرکت کی، اور درس کے بعد میں نے اپنا یہی درد دل بیان کیا اور حرم مطہر میں پیش آنے والے واقعے کو ان کے سامنے بیان کیا۔ آیت اللہ طباطبائی نے میری بات کو سنا لیکن مجھے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، اور پھر وہ محفل ختم ہو گئی۔ اگلے دن ایک عالم جو ہمارا جاننے والا تھا وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ میں ابھی مرحوم آیت اللہ میلانی کے پاس موجود تھا، اور وہاں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور وہ آیت اللہ میلانی سے اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی بھی ہمارے ایسے علماء موجود ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور اس قدر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ تمام وہ واقعہ جو ایک تہرانی عالم دین کے ساتھ حرم مطہر میں پیش آیا وہ آیت اللہ علامہ طباطبائی نے مرحوم میلانی کے سامنے نقل کیا، اور مسلسل زار و قطار گریہ فرما رہے تھے۔
تو جب اس شخص نے مجھ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ اس طرح سے علامہ نے آغا میلانی کی خدمت میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور ایک تہرانی عالم سے متعلق تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ آپ سے متعلق واقعہ ہے، تو میں نے کہا جی ہاں یہ واقعہ میرے سے متعلق تھا اور کل یہ حرم میں اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ تو عزیزان محترم، یہ بات مسلمات تشیع میں سے ہے کہ ذریح اقدس حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور حرمہائے مطہر کے دروازوں کو، چاہے وہ مین انٹرس کا دروازہ ہو، چاہے وہ کفداریوں کا دروازہ ہو، چاہے وہ ذریح اقدس کا دروازہ ہو، ان دروازوں کو بوسہ دینا یہ شیعیان حیدر قرار کی ایک روش رہی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کی خاطر ان دروازوں کو چومتے ہیں، ذریح اقدس کو چومتے ہیں اور تعظیم شعائر اللہ کی خاطر چومتے ہیں، اور اس میں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جو بنیادی اعتراض کی بات ہے وہ اتباع بوسی سے متعلق ہے، جس میں مرحوم آیت اللہ بروجردی کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان اتباع بوسی کے لیے جھکتا ہے تو یہ بھی سجدے کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو نہیں جھکنا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ اوپر والے حصے کو بوسہ دے۔ یہ مرحوم بروجردی کی نظر تھی، جبکہ آیت اللہ صافی سے اس بات کو نقل کیا کہ نہیں، اتباع بوسی سجدے کا حکم نہیں رکھتا ہے، انسان اتباع بوسی کر سکتا ہے۔ جبکہ بعض فقہا سے اس بات کو بھی نقل کیا کہ اگر انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے اور سجدہ تعظیم انجام دیتا ہے، یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے قلب سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی حجت کی زیارت کروائی، تو چونکہ یہ شکر پروردگار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی سے ہم نے اس بات کو نقل کیا کہ اگر کوئی شخص اس عتبے پر یعنی اس کفۃ الباب پر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے تو ہمارے مخالف اس سے ایک سوء استفادہ کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرتے ہیں، جو کہ شرک کا مصداق ہے۔ لہٰذا اگر انسان نے سجدہ شکر ادا کرنا ہے تو انسان کسی دوسری جگہ پر جا کر سجدہ شکر ادا کرے، قبلہ رخ ہو کر سجدہ شکر ادا کرے، وہ ایسا نہ کرے چونکہ ہمارے مخالف اس سے سوء نتیجہ لیں گے۔ لیکن اس کفۃ الباب کو چومنا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں پایا جاتا، بلکہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے جو آیت اللہ بہجت نے نقل کیا، جو آیت اللہ استحباناتی نے نقل کیا کہ یہ وہ مقام ہے جسے میں چوم رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ اس کفۃ الباب ابی الفضل العباس ہے، بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ جہاں ابی الفضل العباس کے زائرین کے پیر آ کر لگتے ہیں، لہٰذا میں ان کے پیر لگنے کی جگہ کو چوم رہا ہوں۔ اس کفۃ الباب ابو الفضل العباس کا تو مقام ہی کئی گنا بلند ہے اور اس بارے میں تو گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آداب زیارت میں یہ ہے کہ انسان جب حرم مطہر میں آئے تو دروازوں کو باقاعدہ بوسہ دے، بالخصوص جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذریحہ اقدس ہیں، ان کے دروازے کو باقاعدہ چوما جانا چاہیے، اور یہ آداب زیارت میں سے ہے۔ مرحوم مجلسی نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ مرحوم شیخ عباس قمی نے بھی اسے آداب زیارت میں نقل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست انداز میں زیارت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل آداب کے ساتھ۔ اب تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔